أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو انصاف کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذلك الذي يدع اليتيم، وہ تو وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا يحض على طعام المسکین، اور دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا مسکینوں کو کھلانے کے بارے میں۔ فویل للمصلین، پس نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت اور بربادی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازی اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو لوگ دکھلاوا کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی چیزیں دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ محترم بزرگ عزیز دوستو، جیسے سورہ عصر کے اندر سے وہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا کہ اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے لوگوں کو منع کرنا۔ سورہ ہمزہ میں 3 خرابیاں بیان کی گئیں، سورہ فیل کے اندر ایک خرابی اور سورہ قریش کے اندر ایک خرابی۔ لوگوں کے اندر جو برائیاں ہیں، ان برائیوں کو اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ ان سے پرہیز کیا کرو۔ اب یہ سورہ ماعون ہے، اس کے اندر 2 قسم کی برائیاں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے جو لوگ روز جزا یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ جھٹلانا مطلب یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں جو لوگ بولتے ہیں وہ جھوٹ ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ بہت سارے لوگوں کا ایسا عقیدہ ہے، انہی کی دیکھا دیکھی بعض مسلمانوں کے اندر بھی یہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں قیامت ہے کہ نہیں ہے، آئے گی کہ نہیں آئے گی، کیونکہ اتنا لمبا زمانہ گزر گیا، اتنے سبوں ہزاروں سال گزر گئے، ہر زمانے میں لوگ کہتے آئے کہ قیامت قیامت قیامت، مگر وہ قیامت آئی ہی نہیں۔ تو لوگ ایک سمجھنے لگ گئے کہ پتہ نہیں بس ایک ایسی ہی بات ہے، لوگوں میں چل پڑی ہے، ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ نعوذ باللہ، جس آدمی کو اس کا یقین نہ ہو وہ آدمی ایمان میں داخل ہی نہیں ہے، اس سے ایمان والا سمجھا ہی نہیں جاتا، کیونکہ ایمان صرف اللہ کو ماننے کا نام نہیں ہے۔ ایمان والا ہونے کے لیے صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کو بھی ماننا، اللہ کے رسول اور تمام رسولوں کو ماننا، اور اس کتاب اور تمام کتابوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، آخرت کو ماننا، تقدیر کو ماننا، یہ تمام چیزیں ماننے والا ایمان والا ہوتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک چیز میں بھی اگر آدمی کو ڈاؤٹ بھی پیدا ہو جائے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ یقین کے ساتھ مانے کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں۔ تمام نبی، جتنے بھی نبی اللہ نے دنیا میں بھیجے، چاہے ان کے نام ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، ان کے حالات معلوم ہو یا نہ ہو، جس کو بھی اللہ نے بھیجا وہ سب حق تھے۔ جتنی کتابیں اللہ نے اتاری تمام کتابیں حق تھیں۔ اور اسی طریقے سے جو فرشتوں کی ایک مخلوق ہے، نورانی مخلوق، نور سے بنی ہوئی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے کاموں پر مأمور کیا ہے، اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ کچھ کھاتے بھی نہیں پیتے بھی نہیں، ایسی ایک مخلوق ہے۔ تو اس مخلوق کے اوپر یقین رکھنا، فرشتوں پر، کیونکہ اس سے بھی ہمارے ایمان کا ایک بڑا حصہ متعلق ہے۔ تو فرشتوں کو بھی ماننا، اور ایسے ہی قیامت کا دن کہ ایک دن آئے گا ضرور،
جس میں اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری جو دن ہے وہاں تک جتنے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے وہ مر گئے، قبریں بن گئیں، قبریں بھی مٹ گئیں، نام و نشان ان کا مٹ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک دن جمع کریں گے اور وہ آخر دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اور اس دن سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی اگر آدمی کو یقین میں کمزوری آئے تو ایمان آدمی کا چلا جاتا ہے۔ تو جو لوگ صاف طریقے سے قیامت کو جھوٹا کہتے، جھٹلاتے ہیں، یہ لوگ تو کافر لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تعجب ہے، آرائیتا، اللہ ہم ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ اے ایمان والے بندے، کیا تم نے دیکھا الذی، ایسے بندے کو دیکھا تم نے؟ کبھی تمہیں ایسا ملا کوئی بندہ یکذب، جو جھٹلاتا ہے، جھوٹا کہتا ہے، بالدین، جیسے سورہ فاتحہ میں آیا مالک یوم الدین، روز جزا، انصاف کے دن کا مالک، تو یہاں پر بھی دین کا معنی انصاف والا دن، یعنی قیامت کا دن۔ یکذب بالدین، قیامت کے دن کو جو بندہ جھوٹلاتا ہے، اسے جھوٹا کہتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی۔ جیسے بہت سارے کفار اور مشرکین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی قیامت ویامت نہیں ہے، بس جو بندہ مرے گا اسے دوبارہ پنرجنم ملے گا، ایک اور جنم ملے گا، وہ کسی اس کے اگر کرم اچھے ہوں گے تو کسی اچھی مخلوق کی شکل میں آئے گا، اور اگر اس کے کام برے تھے تو بری مخلوق میں آئے گا، فلاں فلاں ان کا عقیدہ ہے۔ وہ قیامت کے دن کا تصور نہیں رکھتے۔ تو اللہ فرماتے ارائیت الذی، کیا تم نے اس بندے کو، ایسے شخص کو دیکھا، یکذب بالدین، جو انصاف والے دن کو جھٹلاتا ہے، فذالک الذی، اب ان کی کچھ صفات ہیں جو قیامت کا یقین نہیں رکھتے، ان لوگوں کی کچھ حالات اللہ بیان فرماتے ہیں جو اصل میں کافروں کے حالات ہیں، مگر یہ حالات اگر ایمان والوں کے اندر بھی نظر آئیں تو بہت بری بات ہے کہ جو کام کافروں کے تھے وہ کام ہمارے اپنوں کے اندر آ جانا، یہ بہت ہی گندی بات ہے۔ تو فرمایا جس کو قیامت کا یقین نہیں ہے، فذالک، وہی لوگ ہوتے ہیں الذی، جو یدعو، دھکے دیتے ہیں، دھٹکارتے ہیں، یتیموں کو، جو جن کے سروں پر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے اور وہ نابالغ ہوتے ہیں۔ یتیم ہر کسی کو نہیں کہا جاتا، جو لوگ بالغ ہو گئے، بعض 40 سال کی عمر کے لوگوں کو بھی ہم نے کہتے سنا کہ ہم بھی یتیم ہیں۔ بالغ ہو گئے 12 13 سال 15 سال، آخر بالغ ہونے کے بعد یہ یتیم نہیں کہلاتا۔ جب بچے ہوں، معصوم ہوں، اگر اس معصومی میں اگر والد کا سایہ اٹھ جاتا ہے، والد انتقال کر جاتے ہیں، تو ایسے بچوں کو کہتے ہیں یتیم۔ تو یتیم کا بہت بڑا درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، جس کا والد دنیا سے انتقال کر گیا ہو، یہ بچہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اس بچے کے ساتھ جو بدسلوکی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہت برا حشر کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے بہترین گھر اور سب سے بدترین گھر، آپ نے فرمایا جتنے گھر ہیں تمام گھروں میں سب سے بہترین اور سب سے بدترین، برا، وہ گھر ہے جس گھر میں کوئی یتیم رہتا ہو۔ اچھا بھی وہی ہے، برا بھی وہی ہے۔ فرق کیا ہے کہ جس گھر میں یتیم بچہ رہتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہو تو وہ گھر سب سے اچھا ہے، جس گھر میں یتیم بچہ رہتا ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو تو یہ سب سے برا گھر ہے۔ تو یتیم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا فیصلہ فرما دیا کہ اچھا گھر یا برا گھر اگر دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھ لو، یتیم کسی گھر کے اندر ہے، اور یتیم چاہے بچہ ہو یا بچی جو معصوم ہوتے ہیں،
کیونکہ عام طور پر لوگ ایسے بچوں کو غلام سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کا کوئی سرپرست نہیں، ان کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ تو ایسے بچوں سے گھر کے کام کاج لینا، ان سے اپنے ضروریات اور اپنی خدمات کرا لینا، اور ان بچوں کے حقوق پورے نہ کرنا، اور ان کو اپنے بچوں کے سامنے ایک دوسرا رویہ اختیار کرنا جس سے ان بچوں کو، معصوموں کو، جن کا کوئی جرم کوئی گناہ نہیں ہوتا، کہ ان کا کیا گناہ تھا، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اب اس بچے کو بار بار دلی آزار پہنچایا جاتا ہے، دل کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے کہ تیرا باپ دنیا میں نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم تیرے ساتھ یہ برتاؤ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا یدع الیتیم، اگر ایسا یتیم کسی کے گھر کے سامنے آئے، دروازے پر آئے، رشتہ دار، اکثر بچہ دوسروں کے یہاں تو نہیں جاتا، اپنے رشتہ دار جب باپ کا انتقال ہو جائے تو یقیناً چچا کے پاس، تایا کے پاس، ماما کے پاس، پھوپھی کے گھر جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے پاس جو اپنے رشتہ داروں کے گھر پہ جائیں، اب دیکھتے ہیں ان کا باپ ہی نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں، اب ان کے گھر سے کچھ آنے جانے والا بھی نہیں ہے ہمارے لیے، تو ایسے بچوں کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، دھکے دے دیا جاتا ہے کہ چل تو ہمارے گھر نہ آیا کر، کیونکہ یہ آئے گا تو اس کو کچھ کھلانا پڑے گا، دینا پڑے گا، اب عید کا موقع ہے تو تحفہ دینا، کپڑے دلانا پڑے گا، باپ نہیں دلاتا، باپ نہیں ہے تو سارا بوجھ ہم پر پڑے گا، تو ایسے بچے کا آنا جانا ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا جس گھر سے بچے کو دھکا دے دیا جائے، دھکا دینا یہ ہاتھ سے ڈھکیلنا ہی ضروری نہیں ہے، ایسے بچوں کو ایسی بات کی جائے تو اس بچے کے دل کو چوٹ لگے اور وہ تمہارے گھر کو آنا چھوڑ دے۔ تو جس بچے کو، یتیم کو ایسے دھکے دیا جائے گا تو یہ دھکا دینے والا، گھر سے دور کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ کافر کر سکتا ہے، جسے قیامت کا یقین نہیں ہے، جس دن اللہ انصاف کرنے والا ہے، ہر اچھائی اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے، جسے اس دن کا یقین نہیں ہے، وہ ایسا کام کرتا ہے کہ چلو کون کیا کرے گا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور جسے قیامت کے دن کا یقین نہیں ہے، اس کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ مسکینوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کو نہ تو خود کھلاتا ہے، نہ کھلانے والے کو ترغیب دیتا ہے، یعنی ایسے کنجوس جس کے اندر بھی کنجوسی، بخیلی کی صفت آ جائے، یہ اپنا مال خرچ ہی نہیں کرتے دوسروں پر، بچا بچا کے رکھتے ہیں، خود خرچ نہیں کرتے، کم از کم دوسروں کو جو خرچ کر سکتا ہو اسے بھی نہیں بتاتے کہ بھئی یہ فلاں آدمی مسکین ہے، ضرورت مند ہے، ان کو کھلانا چاہیے۔ ایسا لوگوں کے اندر دل دماغ ہی نہیں ہوتا، قیامت کا یقین ہی نہیں ہے کہ دیکھو دنیا میں ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ اللہ کی ایک بڑی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھیں گے کہ دنیا میں بیمار پڑ گیا تھا، میری عیادت کو تو نہیں آیا، اللہ بندے سے پوچھیں گے میں بیمار تھا، اللہ فرماتے ہیں اللہ بیمار نہیں ہوتے، لیکن حدیث ہے ایسی، اللہ فرماتے ہیں میں بیمار تھا، تو میری بیمار کرسی کو آیا ہی نہیں۔ اور ایسے ہی اللہ پوچھیں گے میں بھوکا تھا ایک جگہ، ایک مرتبہ دنیا میں، تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ اللہ کہیں گے میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ بندہ تعجب سے کہے گا اے اللہ آپ بیمار تھے، آپ بھوکے تھے، آپ ننگے تھے، میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم تو یہی یقین رکھتے تھے آپ پر کہ آپ کھلاتے ہیں، آپ کھاتے نہیں، آپ پلاتے ہیں، آپ پیتے نہیں، اور آپ کی مدد ہم کیا کریں، آپ پوری دنیا کے تھامنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہیں گے اصل میں بیمار نہیں تھا، بلکہ میرا ایک بندہ بیمار تھا، تو اس کی بیمار کرسی کو نہیں گیا، اگر اس کی عیادت کو تو جاتا تو وہاں مجھے پاتا، وہاں میں ملتا تجھے،
فلاں راستے میں ایک جگہ بندہ بھوکا کھڑا تھا، وہ تم سے کہہ رہا تھا بھوک لگی ہے بھئی تھوڑا کھلا دو، تم اسے دیکھ کر بھی چلے گئے، کھلائے نہیں۔ اگر اسے پیٹ بھر دیتے تو مجھے وہاں پاتے۔ پیاسا ایک بندہ تھا، پانی مانگ رہا تھا، تم نے نہیں دیا، پلاتے تو میں ملتا۔ اگر فلاں بندہ ننگا تھا، کپڑے کی ضرورت تھی، تم نے اسے نہیں دیا، اگر اسے کپڑے پہناتے تو مجھے پا لیتے۔ تو مطلب یہ ہے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ جو بندوں پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس پر رحم فرمائیں گے۔ ارحموا من فی الارض، کہ زمین والوں پر تم رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو جس کو قیامت کا اور وہاں حساب کتاب کا بدلہ ملنے کا جسے یقین نہیں ہے، ایسے لوگ کھلاتے بھی نہیں، پلاتے بھی نہیں، بس تھوڑا بہت کبھی کر لیا تو کر لیا، ورنہ تو کنجوس بنے رہتے ہیں کہ چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے۔ لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے، مال نکالنے سے بڑا ڈرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ کافروں کی عادت ہو سکتی ہے، مسلمان کی نہیں۔ الحمدللہ یہ صفت بہت زیادہ وقتاً فوقتاً دیکھنے کو ملتی رہتی ہے۔ جس زمانے میں لوگ اپنوں کا خیال نہیں کرتے تھے، کورونا کال کے اندر ماشاءاللہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ہمارے ایمان والے والنٹیئرز، ایسی تنظیمیں، ایسے اللہ کے نوجوان بندے اور بہت سارے لوگ جگہ جگہ کھڑے اور ہر آنے جانے والے کو کھانا دے رہے، پانی دے رہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اپنوں کو بھی کھلاتے، غیروں کو بھی کھلاتے، دشمنوں کو بھی کھلاتے۔ جو کوئی بھوکا ہو، پیاسا ہو، بعض لوگ سفر میں جا رہے تھے، چپل نہیں تھے تو ان کو چپل دیے گئے، نئے نئے چپل کا انتظام کیا گیا، کپڑوں کا انتظام کیا گیا۔ تو ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یا لوگوں کو ترغیب دینا، جیسے اب ہم یہاں ترغیب دے رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا یا تو خود کرو یا نہیں تو کم سے کم دوسروں کو ترغیب دیا کرو کہ اچھے کام کرو، لوگوں کو کھلایا کرو، پلایا کرو، ضرورتوں کو پورا کرو۔ نہ خود کرتے ہیں نہ کم سے کم دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں۔ یہ قیامت کا انکار کرنے والوں کی عادت ہے، مسلمانوں کی عادت نہیں۔ جب یہ دو باتیں ہو گئیں کہ یتیم کو دھکے دینا اور مسکینوں کو کھلانے پر لوگوں کو ترغیب نہ دینا، تو اس کے بعد ایک صفت ہے جو منافقوں کی صفت ہے۔ منافق یہ بھی لگ بھگ کافر ہی ہیں، بلکہ کافروں سے بدتر ہوتے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھ لیجئے کہ کہیں یہ صفت ہمارے اندر تو نہیں ہے، جیسے کافروں کی یہ صفت ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہی منافقوں کی بھی صفت ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر غور کیا جائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، یہ صفت بہت زیادہ ہمارے اندر نظر آتی جو منافقوں کی اللہ نے بیان کیا۔ فرمایا فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے، برباد ہے۔ اب یہ بربادی غیر نمازیوں کے لیے کئی مرتبہ سنا کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، ان کا نقصان ہے۔ یہاں اللہ فرماتے نمازیوں کے لیے ویل، اس سے پہلے آیا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ ایسی وادی ہے جہنم کی کہ ایک دن میں جہنم 400 مرتبہ اللہ سے کہتی ہے اے اللہ اس وادی ویل کو نکال دے میرے اندر سے، ایک دن میں 400 مرتبہ۔ تو وہ ویل کس کو ہے؟ مسلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے وہ ویل ہے، وہ جہنم ہے۔ اب نماز پڑھنے والوں کے لیے کیوں؟ کیونکہ یہ نمازی اصل میں نماز قائم نہیں کرتے، بس نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ نے جہاں بھی نماز کے لیے کہا اقاموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اللہ نے حکم دیا نماز قائم کرو۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز کو جمع دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ دل میں آیا تو پڑھا، نہیں آیا تو چھوڑ دیے چلے گئے۔ جیسے بہت سارے لوگ جوش میں آئے
اور چلے جاتے ہیں۔ رمضان جب شروع ہوا تو کہتے کہ یہ جو نئے نئے نمازی ہیں پرانے نمازیوں کو اوورٹیک کر کے آ جاتے ہیں، اتنا اوورٹیک کرتے کہ پرانے نمازی بیچارے چپلوں کے پاس کھڑے رہ جاتے ہیں، اور وہ جتنا تیز آتے ہیں اتنی تیزی سے بھاگ جاتے ہیں، جتنا فاسٹ آتے ہیں اتنا ہی فاسٹ چلے بھی جاتے ہیں، کیونکہ وہ ابال ہے، جوش جسے کہتے ہیں نا، کھانا پک رہا ہو، سالن پک رہا ہو، ابال آتا، ابال، تو ابال میں کیا آتا، اوپر کف جھاگ نکل کر آتی ہے، وہ بہت بھر بھراہٹ کے ساتھ آتی ہے، دیکھتے وہ ہانڈی سے باہر کود جاتے، اتنا جوش ہوتا ہے کہ اندر ٹکتا نہیں، ابل ابل کے باہر آتا ہے۔ گھروں سے نکلے پہلی صف میں، پھر نکلے تو آخری صف میں بھی نہیں، 2-3 دن کے نمازی ہیں۔ تو ان نمازیوں کے لیے فرمایا ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ سوچو کہیں اللہ ہمارے اندر بھی یہ صفت نہیں ہے، اللہ کی یہ وعید ہمارے لیے بھی نہیں، کہ فرمایا وہ نمازی الذین ہم، جو اپنی عن صلاتہم، اپنی نمازوں سے ساہون، بھولے رہتے ہیں، اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں، اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، کہ نماز پڑھی تو پڑھی، چھوڑی تو چھوڑی، دل میں آ گیا تو باہر نہیں نکل رہے، مسجد سے باہر ہی نہیں نکل رہے، دل میں نہیں آیا تو اندر ہی نہیں آ رہے، آئے تو گھس گئے اندر، چلے گئے تو ہضم ہو گئے، گدھے کے سر سے جیسے سینگ ہضم ہو جاتے، نظر ہی نہیں آتے۔ اس طریقے سے ایسے نمازیوں کے لیے تو ہلاکت ہے۔ اب کوئی بندہ سوچے یار پھر ایسا نماز پڑھنے سے اچھا نہ ہی پڑھے، چھوڑ دے، یہ تو نماز پڑھنے والوں کا حال ہے، تو جو بالکل نہیں پڑھتے ان کا کیا ہوگا؟ سوچئے جو لوگ کبھی آتے کبھی جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے یہ وعید بیان فرمائی، جو بالکل نماز سے تعلق ہی نہیں رکھتے، نبی نے تو فرمایا ایسے لوگ تو کافر ہی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بس نام عبداللہ، عبد الرحمن، عمر، ابو بکر رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہے، نام سے نہیں، کام سے مسلمان بنتا ہے، کام سے۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ کم سے کم دن میں 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں آئے، اور اللہ کا جو ہم کھا رہے پی رہے اس کا حق ذرا نہ ذرا پورا نہیں ادا ہوتا، کم سے کم ہم اللہ کے بندے ہیں اس کا ثبوت تو دے۔ فرمایا جو لوگ اپنی نمازوں سے بھولے رہتے ہیں، یاد ہی نہیں آتا، اور کبھی یاد آ جاتا ہے تو قضا پڑھ لیتے ہیں، جب اپنی منمانی سے جب یاد آیا تب پڑھ لیا، جیسے چاہا ویسے پڑھ لیا، ایک نماز کے وقت میں دوسری نماز یعنی جو قضا نماز ہے، حالانکہ پڑھنا چاہیے، اگر پڑھ بھی لے، جیسے ایک نماز ہم نے ظہر کی اللہ نہ کرے چھوڑ دی، عصر کے وقت میں آئے عصر کی پڑھی اور اس کے بعد ظہر کی قضا پڑھ لی، نبی نے فرمایا ایک وقت میں 2 نمازیں ایک ساتھ جس نے پڑھا، یہ بھی کبیرہ بڑا گناہ کرنے والوں میں شامل ہے۔ اب جو نہیں پڑھا بالکل، یہ تو اور بڑا گناہ ہے۔ یہاں ایک لفظ ہے الذین، وہ بندے، ہم جو عن صلاتہم، اپنی نمازوں سے ساہون، بھولے رہتے ہیں، غفلت برتتے ہیں۔ مفسرین جو قرآن کی تفسیر کرنے والے وہ لکھتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے یہاں الذین ہم فی صلاتہم ساہون نہیں کہا، عن صلاتہم کہا، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا، ورنہ تو کوئی بھی نماز صحیح نہیں پڑھتا۔ جو نمازوں میں بھول جاتے ہیں، نمازوں میں بھول جاتے ہیں، نمازوں میں بھولنا تو سب سے ہو گیا، ہوتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، 1 رکعت ہوئی کہ 3 رکعت ہوئی، 2 رکعت ہوئی، کتنا پڑھا۔ یہ ہمارا نماز پڑھتے پڑھتے جو ہمارا دھیان بھٹک جاتا، غفلت جو ہو جاتی ہے، یہ تو ہر بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو فرمایا نمازوں میں غفلت ہو جائے تو یہ کوئی پکڑ کی بات نہیں، نمازوں سے غفلت ہو جائے تو ویل ہے، ہلاکت ہے۔ مطلب نماز ہی یاد نہیں آتی کہ اذان ہوئی پڑھے تو دیں گے، نہیں تو نہیں۔
تو نمازوں کو بھولے رہنے والے ان کے لیے وہ ویل کا عذاب ہے۔ الذین، جو لوگ نمازوں سے غفلت برتنے والوں کا حال کیا ہے؟ ہم، جو لوگ یراؤن، اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو صرف دکھلاوا کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ بھئی دیکھتے ہیں کہ مسجد کے سامنے سے گزر رہے ہیں، اب یہاں 2-3 بندوں نے دیکھ لیا، اب نماز پڑھے بغیر چلے گئے تو کیا سمجھتے ہیں، چلو اندر آ جاتے ہیں، تو دکھانے کے لیے آ گئے۔ اگر موقع ملا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو دھیرے سے کھسک لیے، نکل لیے، اور اگر کسی نے دیکھ لیا تو شرم کے مارے اندر آ گئے کہ اب لوگوں میں مشہور ہیں، ہم نمازی ہیں، اب ہمیں نہیں پڑھے تو کیسا۔ تو نماز پڑھتے ہیں مگر دکھانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، مگر اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھتے، کیونکہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے والا اگر مسجد ہے تو مسجد میں پڑھے گا، اگر مسجد نہ ملی تو گھر میں بھی پڑھ لے گا ضرورت کے موقع پر، لیکن بہرحال اپنی نماز ہر حال میں پڑھے گا۔ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو نماز صرف پڑھتے ہیں، موقع ملا تو پڑھ لیا، نہیں ملا تو چھوڑ دیا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ان کی ایک آخری صفت یہ بھی ہے منافقوں کی کہ یہ ماعون جیسی چیزوں سے بھی لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ ماعون، حدیث میں بہت ساری تفصیلیں اس کی آئی، صحابہ نے پوچھا کہ ماعون بھی دینے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، یہ ماعون کیا ہے؟ فرمایا ماعون حقیر سی چیزیں، معمولی سی چیزیں جو کوئی بندہ استعمال کرنے کے لیے لیتا ہے اور استعمال کر کے واپس لوٹا دیتا ہے۔ جیسے پہلے گھروں کے اندر ہوتا تھا، کوئی برتن لے لیا، کوئی کفگیر منگ لیا، کوئی نمک لے لیا، کوئی ماچس لے لیا، پہلے زمانے ہوتا تھا اکثر، اب تو ہر کوئی ایک دوسرے سے بے نیاز اور مستغنی ہو گیا، اڑوس پڑوس سے لینا دینے کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا کہ ہر چیز اپنی ایسی انتظام کر لی اور اپنے گھروں کو ایسا پیک کر لیا کہ اڑوس پڑوس آ بھی نہ سکے اور ہم ان کے پاس جا بھی نہ سکے۔ حالانکہ یہ اچھی چیز ہے کہ پڑوسیوں سے تعلق قائم رکھنے کا ایک اچھا انداز یہ تھا پہلے کہ ان سے کچھ لے لیا جاتا، کبھی نمک مانگ لیا جاتا، کبھی ماچس مانگ لیا جاتا، کبھی کوئی برتن مانگ لیا جاتا، مگر شرط ہے کہ لے ہوئی چیز واپس لوٹا بھی دیا جائے، ایسا نہیں کہ صرف لیتے ہی رہو۔ یہ پہلے اچھا کام تھا، یہ آج بھی کرنا چاہیے تاکہ اپنے اڑوس پڑوس، خاص کر ذرا بڑے گھر والوں کو چاہیے چھوٹے گھر والوں کے ساتھ تعلق رکھیں، ان سے حقیر قسم کی چیزیں چپکے چپکے لے لیا کرے، ان کی دل جوئی کے لیے، ان کی ہمت افزائی کے لیے، اور کبھی کبھار اپنے گھر سے بھی اس سے اچھا بھیج دیا کرے۔ صرف ہم بھیج رہے ہیں، ایک بات یاد رکھیے، ہم دے رہے ہیں بازو والوں کو، یہ اتنی اچھی بات نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بھی اللہ ان کو دیا بلّہ کہا، بڑے گھر والے ہیں، ان کو کیا کم ہو، اب یہ آپ سے حسد کریں گے، جلیں گے، ایک قسم کی دنیا ہے، دنیا کی وجہ سے آدمی جو ہے تھوڑا بہت تکلیف محسوس کرتا ہے، تو اس لیے چپکے چپکے ضرورت نہ بھی ہو جا کر مانگ لیا کرے، تم اچھا انہوں بھی ہمارے سر کے چھو۔ اب جو ہے نا وہ حسد، وہ جلن ختم ہوتی ہے، ورنہ آپ صرف دیتے جا رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، افطار کے لیے فروٹ بھیج رہے ہیں، سموسے بھیج رہے ہیں، مگر وہاں سے اگر آئے تو لے ہی نہیں رہے ہیں، یعنی کتنا گھمنڈ ہے، مال کا گھمنڈ ہے، تکبر ہے، نشہ ہے۔ تو اس لیے لینا بھی چاہیے، دینا بھی چاہیے۔ تہادو تحابو، نبی نے فرمایا ہدیہ لیا بھی کرو، دیا بھی کرو، محبت بڑھے گی۔ صرف لیتے رہنا یہ بھی اچھی چیز نہیں، صرف دیتے رہنا یہ بھی اچھی چیز نہیں، لینا بھی ہے، دینا بھی ہے۔ تو ایسی معمولی چیزیں مانگنے کے لیے جب لوگ لیتے ہیں ضرورت کے لیے تو دے دینا چاہیے، مگر آج کل لوگوں کے اندر یہ اخلاق کی کمی ہے، اس لیے مانگی ہوئی چیزیں بھی دیکھ دکھا کر دیا کریں کہ کون سی چیز دے سکتے، کون سی چیز نہیں دے سکتے۔ جیسے گاڑیاں وغیرہ ہیں، اگر کوئی مانگتا ہے تو نہ دیا کریں گاڑیاں، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ بغیر لائسنس کے چلاتے ہیں، پتہ نہیں ریش ڈرائیونگ کریں گے اور نقصان ہمارا ہوگا، ہمارے اوپر الزام آئے گا، کہیں ایکسیڈنٹ وغیرہ کر کے آ جائے، کسی کو ٹکر مار کے آ جائے اور بغیر بولے کہ چھوڑ کے چلے جائیں تو نمبر تو ہمارا پکڑا جائے گا نا۔
تو جہاں نقصان ہو سکتا ویسی چیزیں نہ دیا کرے. ہاں اگر کوئی اچھا دوست ہے، جان پہچان والا، کوئی بھروسہ مند آدمی ہے، اور لینے والوں کو چاہیے جب کسی کی گاڑی لو، تھوڑا لانگ اگر آپ جا رہے ہو تو واپس آتے وقت اس میں تھوڑا ڈیزل پیٹرول ڈلوا کر بھی لایا کرو. لیکن بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے، واپس لا کے الٹا گالیاں دیتے، پیٹرول ہی نہیں تھا نا جی. دیا سو الگ، اوپر سے ڈانٹنا بھی، پیٹرول ہی نہیں تھا، ڈال کو مرنے کیا ہوتا. ارے یار تم ڈلوا کے لاؤ نا. ایک تو گاڑی دے رہا بیچارے کے، انجن اس کا چل رہا ہے، پہیے اس کے ٹائر گھس رہے ہیں، اور وہ اپنا رسک لے کر تمہیں اپنی گاڑی دے رہا، اوپر سے الزام اسی کو دیتے ہو پیٹرول نہیں ہے. تو نہیں تھا تو ڈلوا دیتے. تو وہ بھی کہتا اگر ہوتے تو میں مانگتا کیوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے تبھی تو مانگ رہا ہوں. تو بہرحال ایسی چیزیں، کیونکہ ہم نے ایسے واقعات دیکھے، گاڑی لے جانے والا لے جاتا ہے اور کوئی جرم کر کے لا کے چھوڑ دیتا ہے. کسی کا موبائل چرا کے ایک نوجوان آیا تھا، ہم نے دیکھا اپنی مسجد میں ایک واقعہ پیش آیا. گاڑی لے گیا، عصر کے بعد 5 منٹ میں واپس لایا، ایک آدمی کا موبائل چرا کے آ گیا جا کے گاڑی پر. اب پولیس ڈھونڈتی ہوئی گاڑی کے اونر کو پکڑ کے لے جا رہی. حیران اور پریشان کہ کس نے کیا. بعد میں تحقیق کرنے سے پتا چلا 5 منٹ کے واسطے جو لے گیا تھا اس نے یہ کام کیا ہے. تو بہرحال ایسی چیزیں جس کے دینے میں نقصان نہیں، جیسے حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے کے حساب سے کہ ایسی چیز جیسے پھاوڑا ہوتا ہے، کدال ہوتی ہے، چاقو ہوتی ہے، برتن ہوتے ہیں جسے کام کرنے کے لیے لوگ لیتے واپس پہنچا دیتے ہیں، ایسی حقیر چیزیں اگر کوئی مانگے تو دے دینا چاہیے. تو فرمایا جو لوگ ایسی چیزیں بھی نہیں دیتے وہ زکوٰۃ کیا خاک دیں گے. تو زکوٰۃ ادا کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے والے لوگ بڑی چیزیں بھی ادا کریں گے. جو اتنی چھوٹی چیز نقصان جس میں نہیں وہ بھی نہیں دیتا، وہ بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر دے گا. تو بہرحال یہ جو خرابیاں ہیں کہ قیامت کا یقین نہ رکھنا، یتیموں کو دھکے دینا، لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا، اور نمازوں سے غفلت برتنا، اور نماز پڑھیں تو دکھلاوے کے لیے پڑھنا، اللہ کے لیے نہ پڑھنا، اور ایسے ہی کوئی چیز نفع کی لوگ مانگے فائدہ اٹھانے کے لیے تو اسے وہ بھی دینے سے انکار کرنا، ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، جہنم کی وادی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان بری عادات اور صفات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک.